بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه صدق اللہ العظیم۔ حضرت محتمم صاحب، جامعہ حاضہ کے موقر اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، کل مغرب بعد سے ہم اور آپ اس پر نور مجلس میں شریک ہیں اور مہمانان گرامی کے تأثرات کو ہم نے کل بھی سنا، آج بھی سنا، اور یقیناً تأثرات پیش کرنے کا حق حکم حضرات کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ قاری اور تالی کے لب و لہجے نوک و پلک پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ ان حضرات کے تأثرات سے یہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ جامعہ حاضہ کے قرائے ثلاثہ مد اللہ ظلہم نے آپ حضرات کے پیچھے آپ حضرات کو بنانے، سنوارنے، ڈھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ہم کسی پارک میں جائیں اور ہمیں وہاں مختلف قسم کے پھول نظر آئیں، کسی جگہ گلاب نظر آئے، کسی جگہ چمیلی نظر آئے، کسی جگہ گیندا نظر آئے اور مختلف پھول نظر آئے۔ کوئی آدمی گلاب کی تعریف کر رہا ہے، کوئی چمیلی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی مختلف پھول کی تعریف کر رہا ہے، لیکن جو اہل نظر ہوں گے ان کی نظر صرف پھول کی تعریف پر نہیں ہوگی، بلکہ وہ پھول کو اگانے والے، سنوارنے والے اور اس مرحلے تک پہنچانے والے مالی تک پہنچے گا کہ آخر گلاب آج اتنا خوبصورت ہے، جاذب نظر ہے، ہر ایک کو اپنی طرف دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک مالی نے اپنا وقت لگایا ہے، اپنی محنت خرچ کی ہے، اپنے ذہن و دماغ کو صرف کیا ہے، جبھی یہ گلاب اتنا خوبصورت بنا اور گلے میں چڑھنے اور سروں پر تاج بن کر کے سنورنے کے لائق بنا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ قرائے ثلاثہ آپ حضرات کے مالی ہیں، لیکن مالی بھی محنت اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس اسباب و آلات ہوں۔ اگر مالی کے پاس پھول میں ڈالنے کے اسباب نہ ہوں، پانی ڈالنے کے آلات نہ ہوں، ان کو کترنے، سنوارنے، بنانے کے آلات نہ ہوں، تو مالی سارے ہنر کو جاننے کے بعد بھی بے بس اور بیکار ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ان کے پیچھے اصل محنت ان حضرات کی ہوتی ہے جنہوں نے مالی کے لیے اسباب اور آلات فراہم کیے ہیں۔ قرائے ثلاثہ کی مثال مالی کی طرح ہے، لیکن ان قرائے ثلاثہ کو جنہوں نے آپ حضرات کے پیچھے محنت کرنے کی پوری آزادی دی اور تمام وسائل اور اسباب مہیا کیے، وہ جامعہ حاضہ کے محتمم حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مدظلہ العالی اور جامعہ حاضہ کی انتظامیہ ہیں۔ لہٰذا انتظامیہ، محتمم صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں، ہمارے حضرات قرائے ثلاثہ بھی قابل صد افتخار ہیں، اور آپ طلبہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بے حد قبول فرمائے اور آپ حضرات کے مستقبل اور آئندہ کے جو عزائم ہیں اللہ اپنے فضل سے اس کو آسان اور مکمل فرمائے۔ عزیز طلبہ، وقت کم ہے، باتیں تو بہت ساری ذہن میں ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہلوایا ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی آپ کے سامنے قرآن پڑھیں تو آپ اس وقت نہ پڑھیے، بلکہ میرے پڑھنے کے بعد آپ اسی طرح پڑھیں جس طرح میں نے پڑھا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب قرآن ہم آپ کے سامنے اے نبی پڑھیں تو آپ میرے ساتھ نہ پڑھیں، بلکہ میرے پڑھ لینے کے بعد فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جس طرح میں نے پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا ہے۔
اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر تشریف لاتے تھے اور پڑھتے تھے۔ حضرت جبرائیل کے پڑھنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جبریل کا پڑھنا نہیں ہے بلکہ میرا پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو سکھا کر کے بھیجا، حمزہ کی ادائیگی کیسے کرنا ہے، با کو کیسے نکالنا ہے، تا کی ادائیگی کیسے ہوگی، کہاں پر وقف کرنا ہے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر متصل کرنا ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھا کر بھیجا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جس طرح حضرت جبرائیل آپ کو پڑھا رہے ہیں اسی طرح آپ کو بعد میں پڑھنا ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود پڑھیں گے ویسے ہی آپ نے صحابہ کو سکھایا، اور جیسے صحابہ نے پڑھا ویسے ہی تابعین کو سکھایا، اور جیسے تابعین نے پڑھا ویسے ہی تابعین کو سکھایا۔ اس آیت کریمہ سے اصول یہ نکلا کہ ہر بعد والے کو اپنے پہلے والے کی طرح پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل کی طرح پڑھا، صحابہ نے اللہ کے نبی کی طرح پڑھا، تابعین نے صحابہ کی طرح پڑھا، تبع تابعین نے تابعین کی طرح پڑھا، تبع تابعین کے شاگردوں نے اپنے اساتذہ کی طرح پڑھا ہے۔ اگر کوئی آدمی، اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے حضرت جبرائیل کی طرح پڑھیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ کے نبی نے صحابہ کو کس طرح سکھایا؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ، اس امت کا اعجاز ہے اور قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی امت یہ چاہتی ہے، امتی یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کی طرح پڑھوں، صحابہ کی طرح پڑھوں، جبرائیل کی طرح پڑھوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ جو آدمی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اسی طریقے سے قرآن کو پڑھ رہا ہے جس طرح حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کے سامنے پڑھا تھا۔ دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں، ہمارے ہندوستان میں کتنی زبان ہیں، لیکن دنیا کی کسی زبان کے حرف کا کوئی مخرج متعین نہیں ہے۔ آپ بتائیے، انگریزی زبان اس زمانے کی انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن کیا اس میں یہ متعین ہے کہ بی کہاں سے نکلے گا، سی کہاں سے نکلے گا، ڈی کہاں سے نکلے گا؟ گجراتی زبان ہے، کیا اس کے حروف تہجی کا کوئی مخرج متعین ہے؟ بنگالی زبان ہے، کیرلا کی زبان ہے، ہزاروں زبانیں ہیں، لیکن کسی کا کوئی مخرج متعین نہیں ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے عربی کے حروف ہجائیہ 29 کے مخارج متعین فرما دیے، اور صرف مخارج ہی نہیں بلکہ صفات بھی متعین فرما دیے۔ ہر حرف کا یہ متعین ہے کہ وہ کہاں سے نکلے گا اور کن صفات کے ساتھ نکلے گا، وہ صفات لازمہ ہیں یا وہ صفات لازمہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس حرف کو اپنے مخرج سے اس کی صفات کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس طریقے پر پڑھ رہا ہے جس طرح حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کے سامنے پڑھا تھا۔ عزیز طلبہ، قرآن کریم کہ بہت سارے حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق یتلو تلاوت کا ہے، اور تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے۔ وقت کم ہے، عام طور پر ہمارے طلبہ میں دو طرح کے طلبہ ہوتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں۔ کچھ طلبہ کا رجحان اور میلان تجوید و قرات کی طرف ہوتا ہے، اللہ نے ان کو اچھی آواز دی ہوتی ہے،
اور کچھ طلباء کا میلان اور رجحان تجوید و قراءت کی طرف نہیں ہوتا، دوسرے فنون تفسیر، فقہ، حدیث کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن دونوں طرح کے طلباء غلطی کے شکار ہیں۔ جن طلباء کا رجحان تجوید و قراءات کی طرف ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے حکم محترم مدظلہ العالی نے فرمایا کہ صرف مشق پر ہی منحصر نہ رہ جائیں بلکہ تجوید و قراءت کے فن کو پڑھنا چاہیے۔ آج ہم طلباء سورہ فاتحہ کو الگ الگ وقف کے ساتھ الگ الگ لہجے میں پڑھ لیں گے، لیکن اگر کہا جائے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے تو ہمیں پتہ نہیں۔ عالم ہونے کے باوجود بھی قاری ہیں، لیکن جس سورت کو آپ نے الگ الگ قاریوں کے لہجے میں اور وقف کے ساتھ پڑھا ہے، کہا جائے کہ اس سورت کی تلاوت کر اس سورت کا معنی بتا دیجئے، پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی قراءت اس وقت تک پرکیف اور پرلذت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کو معنی کا علم نہ ہو۔ کل مغرب کے بعد کفلیتا سے تشریف لائے ہوئے ایک حکم صاحب نے فرمایا تھا کہ جو مقامات ہوتے ہیں، سحر ہے، نہاوند ہے اور دیگر جو مقامات ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، کہاں پر کس طرح پڑھنا ہے، خوشی کا کون سا موقع ہے، غم کا کون سا موقع ہے، جنت کا تذکرہ کہاں چل رہا ہے، جہنم کا ذکر کہاں چل رہا ہے، اللہ کی نعمتیں اپنے بندوں پر نچھاور کہاں ہو رہی ہے، اللہ کا جلال اور اللہ کا قہر کہاں پر غالب ہے۔ جب تک آپ کو جن آیات کی آپ تلاوت کر رہے ہیں ان کے ترجمے اور تفسیر کا آپ کو علم نہیں ہوگا، آپ ان مقامات کی رعایت کیسے کر لیں گے؟ اس لیے میرے عزیز طلباء، جن طلباء کا رجحان تجوید و قراءت کی طرف ہے وہ صرف اپنی محنت کو مشق پر منحصر نہ رکھیں بلکہ آپ فن کو پڑھیں، اور فن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نحو بھی آنا چاہیے، صرف بھی آنا چاہیے۔ قرائے سبع کی، قرائے عشرہ کی قرات کو دیکھیے، صرف کا بہت زیادہ دخل ہے، کہاں پر ادغام ہوگا، کہاں پر فک ادغام ہوگا، یہ کہاں پر تعلیل ہوگی اور کہاں پر تعلیل نہیں ہوگی، کہاں پر دونوں حمزہ کو ملایا جائے گا، نہیں ملایا جائے گا، آپ نے یہ صرف میں پڑھا ہے۔ تو قرات کے ساتھ ساتھ آپ کی نحو کی صلاحیت ہونی چاہیے، صرف کی صلاحیت ہونی چاہیے، تفسیر اور ترجمے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ جب آپ، بلکہ اس کے آگے میں یہ کہوں کہ آپ کو ادب کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی عربی ادب ٹھیک نہیں ہے، آپ شاطبیہ کو کیسے پڑھیں گے؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کم بڑے ادیب ہیں۔ مقامات حریری آج ہمارے مدارس اسلامیہ سے نکال دی گئی۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقامات حریری کی شرح لکھی ہے۔ وہ صرف قاری نہیں تھے بلکہ ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ وہ ایک محدث تھے، نابینا تھے اور محدث تھے۔ بخاری یاد تھی، مسلم یاد تھی، موطا امام مالک ان کو یاد تھی۔ جو لوگ بینا تھے وہ اپنے کاپی کی درستگی ان کے حافظے سے سن کر کے کیا کرتے تھے، صرف قاری نہیں تھے، قاری ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ جب اتنے بڑے قاری بنے اور آپ کے قلم مبارک سے شاطبیہ وجود میں آئی ہے۔ دوسری کتاب آپ پڑھتے ہیں المقدمۃ الجزریہ۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ صرف قاری نہیں تھے بلکہ محدث بھی تھے۔ ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ 1,00,000 حدیث مع سند ان کو یاد تھی۔ 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ ان کو یاد تھی، اور انہوں نے حدیث کی ایک کتاب بھی لکھی ہے سلاح المؤمن۔ لہذا ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھتے ہیں۔ کل جب طلبہ قرات کر رہے تھے تو سند بیان کرتے تھے ہر قرات کے بعد، من کتاب الشاطبیہ۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ صرف قاری نہیں تھے
بلکہ محدث بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ جب تک آپ کو اچھی عربی نہیں آئے گی، جب تک آپ کو نحو کی صلاحیت نہیں ہوگی، صرف کی صلاحیت نہیں ہوگی، تفسیر کی صلاحیت نہیں ہوگی، تو آپ رسماً تو قاری ہو سکتے ہیں، حقیقتاً قاری نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے وہ طلباء جن کا رجحان اور میلان تجوید و قراءت کی طرف نہیں ہوتا ہے، تفسیر، حدیث، فقہ کی طرف ہوتا ہے، وہ بدل الغلط کے طور پر بھی تجوید کی طرف کبھی مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو تجوید کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا فرض عین ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، ہمارے اکابر کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ صرف تفسیر کی طرف لگ گئے اور تجوید کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ وقت کم ہے، میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے ذکر سنا ہے، قرائے سبع میں سے ہیں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف قاری ہی نہیں ہیں، انہی کے شاگرد ہیں قالون اور ورش، آپ نے بھی سنا۔ قاری کے ساتھ ساتھ بہت بڑے محدث ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصح الاسانید، شرح نخبہ میں دیکھیے، اصح الاسانید مالک عن نافع عن ابن عمر۔ اصح الاسانید، حدیث کی جتنی سندیں آئی ہیں ان تمام سندوں میں سب سے اصح سند وہ ہے جس میں مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر آ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے محدث ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی حدیث اپنے استاذ نافع سے سن لیتا ہوں تو پھر مجھے کسی سے سننے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے مقرب ترین صحابہ میں ہیں، ان کی تمام روایات صرف دو راوی سے مروی ہیں، ایک ان کے لڑکے سالم اور ایک ان کے غلام حضرت نافع۔ ان کی جتنی روایت آئے گی وہ یا تو ان کے لڑکے سالم کے سے مروی ہوگی یا ان کے غلام حضرت نافع سے مروی ہوگی۔ اگر کوئی روایت ان دونوں سے ہٹ کر آتی ہے تو علماء کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، کہ ضعیف ہے۔ بعض جگہ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ قرائے سبع میں سے ایک بڑے قاری ہیں اور ساتھ ساتھ محدث ہیں، اس لیے محدث کو بھی قرات کی ضرورت ہے۔ ان کے بعد آئیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تفصیل کا موقع نہیں ہے، قرات سبع، اس کے بعد قرات عشرہ تک متواتر ہے، لیکن قرات اتنی نہیں ہے، بلکہ شاذہ بعض لوگوں نے 40 تک گنوائی ہیں، 40 سے زائد تک بتائی ہیں۔ جن لوگوں نے 14 قراتوں کا ذکر کیا ہے اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم لوگ حضرت حسن بصری کو محدث جانتے ہیں، اللہ کا ولی جانتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو قاری آج تک نہیں جانا۔ اس سے پتہ چلا کہ صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ، محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وہ اتنے بڑے قاری تھے کہ ان کے نام سے قرات کے امام بنے وہ، اور ان کے نام پر قرات پوری منسوب ہے۔ آپ بعد میں آئیے، آپ پڑھتے ہیں جلالین، مشکات والے پڑھتے ہیں جلالین، اخیر کا 15 پارہ علامہ محلی کا ہے، اور شروع کے 15 پارے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین کو 22 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ 22 سال کی عمر میں ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، 22 سال کی عمر میں لکھا ہے انہوں نے، اور صحاح ستہ کی ان کی شرح اور حاشیہ موجود ہے۔ علماء نے ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ 500 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے قاری ہیں۔ آپ ان کی جلالین کو پڑھ کر دیکھیے، جب وہ قرات کی بحث کرتے ہیں، جو طلبہ جلالین پڑھتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ پہلے ہی پارے کو کھول کر دیکھیے، پہلے پارے میں تقریباً 50 جگہ انہوں نے قرات کے اختلاف کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ چاہے کہ میں مفسر بن جاؤں
لیکن قراءت سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، وہ حقیقت میں جلالین کو نہیں سمجھ سکتا، مفسر نہیں بن سکتا ہے۔ جلالین کو سمجھنے کے لیے قراءت اور ائمہ کے فن کو سمجھنا پڑے گا۔ بعد میں آئیے، ایک بڑا نام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، مشکات کے بہت بڑے شارح ہیں، مرقات المفاتیح لکھی ہے، محدث ہیں، مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ بہت بڑے قاری ہیں۔ آپ شاطبیہ پڑھتے ہیں، شاطبیہ کی 90 سے زیادہ شروحات ہیں، لیکن سب سے اچھی شرح جس کو اہل فن نے قرار دیا ہے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الشاطبیہ ہے۔ آپ مقدمہ جزریہ پڑھتے ہیں، ملا علی قاری نے مقدمہ جزریہ کی شرح لکھی ہے، المنح الفکریہ فی شرح المقدمۃ الجزریہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ ان کی مرقات کو پڑھیں تو لگتے ہیں کہ چوٹی کے محدث ہیں، اور ان کی شاطبیہ کی شرح کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے قاری ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کا ذوق حدیث کی طرف ہے، لیکن آپ کو قراءت سے بھی دلچسپی لینی ہوگی۔ اخیر زمانے میں آئیے، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ امداد الفتاویٰ کو پڑھیے تو لگتا ہے کہ مفتیوں کے سر کے تاج ہیں، بیان القرآن کو پڑھیے تو لگتا ہے کہ ان پر اردو کی تفسیر کی انتہا ہو گئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بہت بڑے قاری بھی تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب اپنے شیخ اور پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے گئے تو مدرسہ سولتیہ میں اس وقت قاری عبداللہ مکی الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے آپ نے حفظ اور سبا کی تعلیم حاصل کی، قراءت حاصل کی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ جب میں اوپر بالا خانے میں اپنے استاذ کے ساتھ مشق کرتا تھا تو دوسرے کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کب استاذ نے پڑھا اور کب شاگرد نے پڑھا۔ یعنی حضرت تھانوی نے اتنی محنت کی کہ اپنے آپ کو استاذ کے لہجے اور آواز میں ڈھال دیا تھا۔ اور آپ کی کتاب بھی ہے سبا میں، تنشیط الطبع فی اجراء السبع۔ اسی طرح آپ نے کتاب لکھی جو بیان القرآن میں ہے، وجوہ المثانی فی توجیہ الکلمات والمعانی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سبا میں کتاب لکھ رہے ہیں، اور وہ اردو میں جو آپ کی کتاب ہے جمال القرآن مشہور ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا جو یہ رجحان ہم لوگوں نے قائم کر لیا ہے کہ جو طلبہ تجوید کی طرف ہیں وہ دوسری طرف حدیث، تفسیر اور نحو اور صرف سے بیگانے ہو جاتے ہیں، یہ مزاج بھی غلط ہے۔ اور جو طلبہ تفسیر، حدیث، نحو، صرف کی طرف ہیں وہ تجوید سے بیگانے ہو جاتے ہیں، یہ مزاج بھی غلط ہے۔ ہمیں اختصاص کسی بھی فن میں کرنا چاہیے، کسی فن میں آپ کیجئے، لیکن علم تمام فنون کا رکھنا چاہیے۔ قرائے سبا میں آپ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پڑھتے ہیں، جب آپ قرات پڑھتے ہو، سبا پڑھتے ہو، قرائے سبا میں ہیں، امام کسائی کا نام آتا ہے۔ کافیہ پڑھو گے، شرح جامی پڑھو گے، ابن عقیل پڑھو گے، وہاں بھی امام کسائی سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ ایک طرف نحو کے امام اور دوسری طرف قرات کے امام۔ حمزہ کو پڑھتے ہو، امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو قرائے سبا میں سے ہیں۔ جب آپ سبا کا اجرا کریں گے وہاں بھی حضرت امام حمزہ سے ملاقات ہوگی، اور کافیہ، شرح جامی، ابن عقیل پڑھیں گے وہاں بھی حضرت حمزہ سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جاذبیت پیدا کرنا ہے، جامعیت پیدا کرنا ہے، اور کسی فن کو اجنبی نہ سمجھیں، اس سے نہ بدکیں۔ آپ کا میلان جدھر ہے اس میں اختصاص حاصل کیجئے، لیکن ضرورت کے بقدر تمام فنون اور تمام علوم کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، جبھی ہم صحیح مفسر ہو سکتے ہیں، محدث ہو سکتے ہیں، اور صحیح معنی میں ہم قاری ہو سکتے ہیں، جب تمام کے تمام علوم کا مجموعہ ہمارے پاس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ حضرات کو ان
منتشر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔